ہے یا رسول اللہ کہ اس رات میں کیا ہے عجیب و غریب باتیں، کیا برکتیں ہیں اس رات میں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، اس رات میں ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال میں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کام ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ تقدیر تو پہلے کی ہے، لیکن اس رات میں ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ اب اس بچے نے پیدا ہونا ہے تو اس کام کا ظہور ہونا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس رات میں بڑی برکتیں، عجیب و غریب کام ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس رات میں بنی آدم کا جو بھی بیٹا پیدا ہونا ہوتا ہے اس سال تک وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا سنو کہ فیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم، اور بنی آدم میں جس نے بھی مرنا ہوتا ہے سال تک اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور ملکہ موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سال تک ان کی روح قبض کرنی ہے، اور اس حکم کو ان کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ پھر موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ شادی کے سلسلے میں مصروف ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی، میری یہ ہوگی، اسے یہ نہیں پتا تو شادی کا سوچ رہا ہے، وہاں تو تیری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اب تو آگے جانے والا ہے، اور وہ اپنے رنگ رلیوں میں مصروف ہے، کوئی کس میں مصروف ہے اسے یہ نہیں پتا، تو وہ جا رہا ہے اور وہ آ رہا ہے، آنے کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے، جانے کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس رات میں عجیب و غریب کام ظاہر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اور اسی رات میں ترفع اعمالہم، اس رات میں بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ان کے اعمال ویسے تو دن بدن یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس ماہ کی عظمت دیکھو اور اس رات کی عظمت دیکھو کہ اس ماہ میں یہ جو اعمال ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ اس ماہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ماہ بڑا عظیم ہے کہ اس ماہ میں دیکھو بطور خاص اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام پوشیدہ تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ واضح کر دیے۔ اسی طرح شیخ عبدالرحمن السدیلوی رحمہ اللہ تعالی آخر میں